السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درد گردہ کے بارے میں۔ عمومی طور پہ گھروں کے اندر بعض دفعہ خواتین یا بڑے جو ہیں یا بچے جو ہیں یہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایک عمومی طور پہ یہ مرض ہو جایا کرتا ہے تو اس کی یہ ویڈیو ہم نے بنانا مناسب سمجھا ہے، تاکہ یہ اس مرض کی بھی آپ لوگوں کو آگاہی ہو اور اس کا علاج کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہو، تاکہ یہ گھر کے اندر آپ اس کا علاج کر لیں۔ درد گردہ کی پہچان کیا ہے کہ اس میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ درد گردہ اس بندے کو ہے؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ گردے کے اندر سے جب پتھری باہر خارج ہوتی ہے، پتھری خارج ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جو حالبین ہے جسے حالب کہتے ہیں، کہ نالی کا نام ہے جو مثانے اور گردے کے درمیان رابطے کے کام، یعنی اس کے اندر سے وہ پانی ترشح ہو کے وہ جب، یعنی جس کو ہم پیشاب کہتے ہیں، وہ ترشح ہو کے جب مثانے کے اندر جمع ہوتا ہے، یعنی اس نالی کا گردے کے ساتھ ایک منسلک ہے۔ وہ جب وہ گردے کے اندر سے ہلتی ہے، ہلنے کے بعد جب جو ہی وہ اس نالی کے اندر آتی ہے تو بعض دفعہ لوگوں کو شدید درد شروع ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن جو ہی جیسے اگر وہ اپنے مقام پہ موجود ہے، یعنی گردے کے اندر موجود ہے، تو وہ اس کی اتنی درد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ وہاں پہ وہ جگہ بنا چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تو تھوڑی مقدار بڑی مقدار نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ وہ ایک چھوٹے سے ذرے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے سے ذرے اکٹھے ہو کے وہ تقریباً پھر بڑی مقدار میں یہ بن جایا کرتی ہے۔ تو اس کو جب وہ اندر سے ہلتی ہے، یعنی اگر اپنی جگہ چھوڑتی ہے، اس چھوڑنے کے دوران جو ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو درد کہا جاتا ہے، اور اسی کے اندر وہ گردے کا درد جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے اس میں، اور بعض لوگ تو اس میں بے ہوش بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پر جو یہ درد جو ہے، یہ جو کیفیت اس درد کی پیدا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جب اپنی جگہ سے ہلتی ہے، جگہ چھوڑتی ہے یا نالی میں آ کے پھنس جاتی ہے تو یہ درد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ یہ گردے دونوں گردوں میں بھی ہو سکتی ہے یا ایک گردے میں ہو سکتی ہے، یا بعض دفعہ مثانے کے اندر جو ہی اندر سے خارج ہوتی رہتی ہے، وہ ذرات خارج ہوتے ہیں، وہ مثانے کے اندر ٹھہرتے رہتے ہیں، تو مثانے کے اندر بھی پتھری بن جایا کرتی ہے۔ یعنی اس کا تقریباً علاج ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس درد کے حوالے سے یا اس گردے کی پتھری کو خارج کرنے کے حوالے سے، یعنی گردے کے اندر اگر پتھری ہے یا مثانے کے اندر اگر پتھری ہے تو جو آج میں آپ کو اس کا علاج جو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ دونوں میں مفید ہے۔ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ دونوں، جس کو مثانے میں ہے یا گردے میں ہے پتھری، تو انشاءاللہ ان کی یہ خارج ہو جائے گی۔ تو اس میں کیفیت یا اس کی علامت کیا ہوتی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ درد گردہ ہے؟ تو یہ کمر کی پچھلی سائڈ جو ہے، یعنی یہ جو جسے ہم پہلو والی سائڈ کہتے ہیں، یہ پہلو والی سائڈ سے درد پیچھے کی طرف جو ہے نا یہ گھومتا ہے، اور یعنی کمر کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، یعنی کمر اور یہ جو پہلو والا حصہ ہے اس کے اندر یہ درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہلکی ہلکی درد جو ہے بعض دفعہ ٹھہری رہتی ہے، لیکن بعض دفعہ شدید درد ہوتی ہے۔ اور شدید جب لوگوں کو درد ہوتی ہے تو وہ یہ انگلش میڈیسن وغیرہ یا انجیکشن وغیرہ یا کوئی گولی ایسے کھاتے ہیں تو وہ ان کو اس میں آرام آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا متواتر اس کا یہ درد کا رہنا یا اس تکلیف کا رہنا، اس کا مناسب یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مناسب طریقے سے اگر کوئی میڈیسن یا اس کا کوئی ہم دیسی ایسا کوئی حل نکال لیں تاکہ یہ خارج ہو جائے جسم سے اور اس مرض سے ہمیں نجات مل جائے۔ اور بعض دفعہ یہ آپ کو جیسے میں بتایا ہے کہ یہ درد کی کیفیت کمر کے تقریباً ایک سائڈ پہ رہتی ہے، تو یہ درد بعض دفعہ ایستا ایستا نیچے ران کی طرف یعنی ٹانگ کی طرف جو یہ درد کی وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اس کی یعنی پہچان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر درد گردہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ درد پیٹ کی درد ہوتی ہے، پیٹ کی درد کی کیفیت اور ہوتی ہے، یا جیسے اپینڈکس ہے، اپینڈکس کی درد اور گردے کی درد کی بڑی ملتی جلتی ہوتی ہے، یعنی اپینڈکس کی درد کہاں پہ ہوتی ہے اور گردے کی درد کہاں پہ ہوتی ہے، یعنی اس پہچان کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی گردے کا درد کی جو کیفیت ہے اس میں وہ کمر کی جو بیک سائڈ جو ہے وہاں پہ وہ ہلکی ہلکی درد محسوس ہوگی، جس کی ٹیسے جو ہے وہ نیچے ران کی طرف چلتی ہوئی محسوس ہوگی۔
دوسرے نمبر پہ اس کی پہچان یہ ہے کہ پیشاب رک رک کر اس بندے کو آئے گا، یعنی تھوڑی مقدار میں آئے گا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو پھر حاجت محسوس ہوگی، پھر اس کو تھوڑی مقدار میں پیشاب آئے گا، یعنی اس کیفیت کے ساتھ اس کو یہ پیشاب کی روٹین ہوتی ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی پہچان جو ہے یہ کہ جب وہ آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے دوران یا تو اس کا بلڈ اس کا خارج ہوگا، یعنی جو ہی پیشاب کر لے گا، یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے آخر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بلڈ بھی وہ پیشاب کی نالی کے ذریعے باہر خارج ہوگا، یا بعض دفعہ یہ جب مرض زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو یہ پیپ جو ہے یہ بھی پیشاب کی نالی سے خارج ہوتی ہے، یعنی یہ گردے کی کیفیات کے حساب سے یا اس کی پہچان کے حوالے سے یہ مختلف اس کی علامات ہیں۔ تو جو میں آج آپ کو اس کا علاج بتانے لگا وہ انتہائی مفید ہے اور بے ضرر ہے، نہ اس میں کوئی اسٹیرائڈ ہے، نہ کوئی اس میں کوئی اور ایسے مضر اثرات ہیں جو کہ آپ کے جسم کو یا آپ کے دل کو، جگر کو یا مثانے کو یا آپ کے یعنی جتنے بھی جسم کے کوئی اعضاء آپ کے اندر یہ اعضاء موجود ہیں، آپ کے کسی حصے کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اگر یہ آپ لگاتار 15-20 دن، مہینہ 2 مہینے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک نیچرل جڑی بوٹی ہے جو عام یہ لوگ جانتے بھی ہیں، ہمارے یہ دیہاتوں میں رہنے والے، اور عمومی طور پہ یہ کھالوں کے اندر، کھالوں کے سائڈوں پہ یا کھیتوں کے کناروں پہ، درختوں کے آس پاس یہ عمومی طور پہ یہ مل جایا کرتا ہے، جس کا نام ہے پٹ کنڈا۔ اور یہ میں اس کی آپ کو پہچان بھی کروا دیتا ہوں کہ پٹ کنڈا کیسی جڑی بوٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہمارے کسی دوست کو ہے یا کسی کے گھر والے کو ہے تو اگر یہ ہم اس کو یہ اس کی اگر ہمیں شناخت ہے تو وہ ہم اس کو وہ پٹ کنڈا اس کو لا کر دے دیں گے، بھائی یہ والا آپ اس کو استعمال کرتے رہے تو اس سے آپ کی یہ درد گردہ جو ہے یا پتھری جو ہے یہ انشاءاللہ یہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو پٹ کنڈا کا جو پتا ہوتا ہے یہ تقریباً جیسے توت یعنی شہتوت کا جو درخت ہے جیسے پتا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بڑا پتا ہوتا ہے، اس کا ذرا تھوڑا چھوٹا پتا ہوتا ہے، یعنی پتا اس ٹائپ کا اس کا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جیسے یہ جھاڑو کا ایک تیلا نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک لمبا سا تیلا آپ کہہ لیں، جس طرح جھاڑو کے تیلے اکٹھے ہوئے، ایسے یہ ایک تیلے نما یہ اوپر نکلتا ہے اپنے پودے کی تنے میں سے، یہ اوپر کی طرف ایسے شاخوں کی، یعنی اس کا کوئی اتنا تنا نہیں ہوتا زیادہ بڑا، بلکہ یہ ایک تیلے نما یہ اوپر نکلتا ہے، اور اس کے جو شاخ کہہ لیں یا جو تیلا جو پٹ کرنے کے جو نکلا ہوا ہے اوپر، اس کے اندر جو کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ کانٹے کس حالت میں ہے یہ یعنی پہچان کی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو کانٹے جو ہیں بعض دفعہ تو کانٹے کے اوپر ان کا منہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کانٹے ہیں ان کا منہ نیچے کی طرف ہوگا، یعنی اگر آپ اس تیلے کو اوپر سے سر سے پکڑ کے ایسے اگر آپ اوپر سے نیچے ایسے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، یعنی آپ کو وہ کانٹا چبھے گا نہیں، یعنی اگر آپ اس تیلے کو اوپر سے پکڑتے ہیں تو ایسے نیچے اس کو لے کے آتے ہیں تو کوئی درد محسوس نہیں ہوگا، لیکن جو ہی اگر آپ اس کو پکڑ کے ایسے نیچے سے جو ہی اوپر لے جانے کی کوشش کریں گے تو فوراً وہ کانٹے جو ہیں وہ آپ کے انگلیوں کو زخمی کر دیں گے، آپ کی انگلیوں کو وہ چبھ جائیں گے، یعنی یہ اس کی ایک پہچان، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اس کی تقریباً اتنی مقدار میں۔ تو یہ آپ نے پٹ کنڈا، اس کو دیہاتی لوگ جانتے بھی ہیں، کسی سے پوچھ لیں آپ، یہ پٹ کنڈا جڑی بوٹی جو ہے یہ آپ نے لینی ہے، اور اس کو آپ نے تقریباً 1 تولہ کی مقدار میں، یعنی 1 تولہ مقدار آپ نے اس کی وہ بما تیلے سمیت آپ نے وہ بوٹا کھیڑ لینا ہے، جو پودا جو ہے وہ کھیڑ لینا ہے، کھیڑنے کے بعد اس کی مقدار جو ہے اس کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے رکھ لیں، اور تقریباً 1 تولہ کی مقدار یعنی وہ آپ نے لے کے اس کو دوری کے اندر اچھی طریقے سے رگڑنا ہے، اچھے طریقے سے رگڑنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا تقریباً آدھا کپ آپ نے پانی کا ملا دینا ہے، آدھا کپ پانی کا ملا کے آپ نے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے، نچوڑنے کے بعد یہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پی سکتے ہیں آپ، یعنی یہ 3 گھنٹے کے وقت کے ساتھ آپ یہ آدھا کپ پئیں، یہ انشاءاللہ آپ کے درد کو بھی روک دے گا، آپ کی جو مثانے کے اندر پتھری ہے یا گردے کے اندر پتھری ہے تو یہ انشاءاللہ ان کو بھی یہ خارج کر دے گا۔ تو یہ بہترین آسان ایک علاج ہے، یعنی دیسی علاج ہے، اس کو آپ ٹوٹکا بھی کہہ سکتے ہیں،
علاج بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو پیشاب کی جو نالی ہے انشاءاللہ وہ بھی اس سے کلیئر ہو جائے گی۔ کسی کو اگر پیپ آتی ہے پیشاب کی نالی سے یا مثانے سے یا گردے سے، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ آپ نے بہترین اس کا علاج کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کا بہترین علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان علاج ہے، بے ضرر علاج ہے، اس کو آپ یہ استعمال کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ اس علاج سے مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔